پھر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جنتی ہونے کی بشارت نبی علیہ السلام نے دی. میں نے آپ کے سامنے جو لفظ پڑھے ہیں یا علماء میرے اساتذہ بزرگ تشریف فرما ہے میری اصلاح فرمائیں گے یہ بخاری کے لفظ ہیں. اگر کسی اندھے کو نظر نہیں آتے تو وہ تعصب کی پٹی اتار کر پڑھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے پہلا بحری لشکر جو دریا کے راستے سمندری راستے جا کر جہاد کرے گا اس میں جو شریک ہوں گے وہ سارے جنتی ہیں. ان کے لیے جنت واجب ہو چکی جو اس لشکر میں شریک ہوں گے. اگر تاریخ سے شناسائی نہ ہو تو اپنا قصور ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ 28 ہجری کے اندر دور خلافت ہے دوہرے داماد پیغمبر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا بحری بیڑا اور اسلامی تاریخ کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے جہاد کے لیے گیا جس کے شریک کون ہیں؟ کئی جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو درداء، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبادہ بن صامت، شداد بن اوس، حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جس لشکر کا حصہ ہیں اور نبی علیہ السلام کے مجدہ جاں فضا کے مطابق جنتی ہیں. ان جنتیوں کی قیادت کرتے ہوئے تاریخ اسلام کا پہلا بحری لشکر جو اپنی قیادت میں لے کر گیا، یا یوں کہوں کہ جنتیوں کے اس لشکر کی قیادت جو کر رہا تھا اسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یا رسول اب نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی سنیں جسے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا کیا. فرمایا دعو لی اصحابی و اصحاری، میری وجہ سے میرے صحابہ اور میرے سسرالی رشتوں کو چھوڑ دو. جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی یا کسی سسرالی کو گالی دی فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، سب لوگوں کی طرف سے لعنت ہے جو میرے کسی صحابی کو گالی دے یا میرے کسی سسرالی کو گالی دے. اور میں یہاں یہ بات عرض کر دوں، بعض لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے. میں علماء بیٹھے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا، مجھے بتائیے کہ کیا نبی علیہ السلام کی ازواج صحابیات میں شامل نہیں ہیں؟ کیا پنجتن پاک جنہیں اہل بیت میں خاص مقام ہے کیا وہ اہل بیت میں شامل نہیں؟ کیا خانوادہ رسول کا ہر وہ فرد جس پر صحابیت کی تعریف صادق آتی ہے کیا وہ جماعت صحابہ میں شامل نہیں ہے؟ تو جب صحابہ کی بات کی جاتی ہے تو اہل بیت کو اس سے نکالا نہیں جا رہا. یہ تو اہل بیت کی دوہری فضیلت ہے کہ وہ جماعت صحابہ میں بھی شامل ہے اور اہل بیت میں بھی شامل ہے. تو فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو اور سسرالی کو گالی نہ دو، جس نے ایسا کیا اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی، سارے لوگوں کی. سوال یہ ہے کہ کیا حضرت امیر معاویہ سسرالی نہیں ہے؟ بولے نا آپ، کیا سسرالی نہیں ہے؟ اب سسرالی ہیں اور سسرالی رشتوں میں بھی کتنا قریبی رشتہ ہے کہ ان کی الاتی بہن یعنی باپ شریک بہن یعنی ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے والد ایک ہیں. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کا مصداق ہے اور حضرت امیر معاویہ ان کے بھائی ہیں. اس رشتے سے وہ خال المومنین ہے، مومنوں کے ماموں ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بہن ہے. اگر گل مشکل ہے تو میں آسان کر داں. یہ 5 ہجری اور شوال کا مہینہ ہے. بنو مستلق کا ایک لشکر اسلام کے خلاف نکلا لڑنے کے لیے. نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر خود گئے مقابلے کے لیے. بنو مستلق قبیلے کو شکست ہوئی، صحابہ کو اللہ نے فتح عطا فرما دی. تو بنو مستلق کے سردار حارث بن نبی درار جو بعد میں اسلام لے آئے، ان کی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو مال غنیمت میں آئی تھی، نبی علیہ السلام نے انہیں آزاد کیا، ان کے ساتھ نکاح فرمایا. حضرت جویریہ کے والد حارث بن نبی درار ابھی کلمہ نہیں پڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں قیدی چھڑانے آیا ہوں. سرکار نے فرمایا فدیہ، کہا فدیہ تو نہیں ہے. فرمایا وہ اونٹنی کے پیچھے پہاڑی کے پیچھے اونٹنیاں کس کی ہیں؟
جو ابھی چھپا کر آئے ہو وہ اٹھنیاں کس کی ہیں؟ کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ حارث بن ابی درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، کہا بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اپنی بیٹی سے پوچھو جانا چاہتی ہیں؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین کا مصداق بن چکی ہیں، ان سے والد نے پوچھا بیٹی تیرا قبیلہ اور تیرے قبیلے کا سردار تیرا باپ، آسائشیں سہولتیں عیش و عشرت میرے ساتھ چل۔ بیٹی نے کہا ساری سہولتیں نبی علیہ السلام کی غلامی پر قربان ہیں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ صحابہ کی قید کے اندر بنو مستلق کے 100 گھرانوں کے 700 افراد قیدی ہونے کی حیثیت سے موجود تھے۔ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، بات کو سمجھیں گے۔ ان 700 افراد نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اسلام نہیں لائے، بعد میں مسلمان ہوئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ صحابہ کو صرف اتنی بات پہنچی کہ یہ جو 700 افراد بنو مستلق کے ہم نے قید کیے ہیں، اب یہ سرکار کے سسرالی ہیں، کیونکہ حضرت جویریہ سے حضور نے نکاح کر لیا۔ تو ان 700 افراد کو صحابہ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ تم سرکار کے سسرالی ہو۔ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دور کا سسرالی رشتہ دار ہو، کلمہ بھی نہ پڑھے، صحابہ اس سسرالی کے اتنے احترام کرے تو جن کی سگی بہن حضور کے نکاح میں ہو، اس حضرت امیر معاویہ کے ادب و احترام کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ حضرات آپ کو، حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ آپ کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ توجہ ہے تھوڑی۔ بعض لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہے کہ باقی صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے۔ باقی بھی اور صحابہ بھی ہیں، جس طرح علامہ عبدالعزیز پراروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی تعداد ہے۔ جتنی انبیاء اور رسول کی تعداد ہے اتنی صحابہ کی۔ توجہ آپ فرمائیں گے۔ تو باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں تم حضرت امیر معاویہ کو بھونکنا چھوڑ دو، ہم تمہیں جواب دینا چھوڑ دیں گے۔ تم اپنی زبانیں بند کر لو، جہاں سکوت ہونا چاہیے وہاں نہیں کرتے، جہاں سکوت نہیں ہے، فضائل میں حدیث ہے، وہاں تم سکوت کی بات کرتے ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت صحابہ کے لیے پردہ ہیں، جو اس پردے کو پار کرے گا وہ باقی صحابہ پر بھونکے گا، یہ لازم ہے۔ اور ہم نے دیکھے ایسے لوگوں کو جو کل تک حضرت امیر معاویہ پر تان کرتے تھے، لیکن آج ان کی زبانیں حضرت صدیق اکبر پر بھی دراز ہیں، وہ حضرت فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی پر بھی تان کرتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات صحابہ کی عظمت کے لیے پردہ ہے، اس پردے کو جو پار کرے گا وہ باقیوں کو بھی بھونکے گا۔ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں ان کا دامن بھی ہے، ان کا دامن بھی ہے۔ ہم لولی لنگڑی سواریوں پر نہیں بیٹھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا لیبل لگا کر سواریاں گامے شاہ پر اتاری ہے، اور ان سواریوں پر بھی نہیں بیٹھے جنہوں نے صحابہ کی محبت کا لیبل لگا کر سواریاں نجد کے اڈوں پر اتاری ہے۔ ہم ان سواریوں پر بیٹھے ہیں جو دادا صاحب سے ہوتے ہوئے بریلی، بریلی سے سرہند، سرہند سے بغداد، بغداد سے نجف اشرف، اور نجف اشرف سے سیدھے مدینہ طیبہ پہنچے۔ یاد حضرات گرامی قدر، 20 سال حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر رہے۔ اس گل تے سبحان اللہ کا، وہ اگلی گل کرا۔ اور شام کی امارت کے لیے کس کا انتخاب ہے آپ؟ نگاہ عمر کا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو شام کا گورنر بنایا، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک گورنری کا میرٹ کیا تھا، کیا شرائط تھی؟ دروازے پہ دربان نہ کھڑا ہو، بالائی منزل نہ بنے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھائے، عمدہ سواری پر نہ بیٹھے، باریک کپڑے نہ پہنے، دروازے کھلے رہیں، دربان نہ کھڑے ہوں۔ ان شرائط پر جو پورا نہیں اترا، یہ جمہوریت ہے۔ کئی جلیل القدر صحابہ کو آپ نے معزول کیا،
اور کئی کو تنبیہ کی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کمیٹی بنائی کہ جا کر آپ دیکھیں گے کون ان شرائط پر پورا نہیں اترتا, یا انہیں معزول کیا یا تنبیہ کی. لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بھی جسے نہ تنبیہ کی ہے نہ معزول کیا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جس وقت خود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی چابیاں وصول کرنے کے لیے عیسائیوں سے جاتے ہوئے شام پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے بڑا شاندار استقبال کیا. اے لفظ سننا, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویہ آپ نے سادگی کب سے چھوڑ دی ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین یہ سادگی نہیں چھوڑی, یہ اس لیے تھا کہ سامنے عیسائی ہیں, ان کو اسلام کی پاور دکھانی تھی, اسلام کی شان و شوکت ان کو دکھانا مقصود تھی کہ وہ سامنے دیکھ رہے ہیں, اس لیے یہ آپ کا استقبال کیا گیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ, آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا امیر المومنین آپ نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے کس طرح اپنا دفاع کیا ہے, لفظ سنو حضرت عمر پاک دے. آپ نے فرمایا معاویہ کے اس تدبر اور فراست کی وجہ سے ہی تو شام کا گورنر بنایا ہے, ان کے اس تدبر اور فراست کی وجہ سے شام کی امارت کے لیے نگاہ عمر نے جنہیں منتخب کیا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دربار میں بیٹھے ہیں. علامہ عبدالعزیز پرہروی رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں, کسی نے کہا حضرت امیر معاویہ سے علی دی شان تے سناؤ. آپ نے 3 جملے بولے, توجہ توڑی چاہیے. پہلا جملہ فرمایا علی وہ ہیں گرجتے ہیں تو لگتا ہے شیر گرج رہا ہے, ظاہر ہوتے ہیں لوگوں میں تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں کا چاند نکلا ہے, اور جب عطا کرنے پہ آتے ہیں تو یوں لگتا ہے جس طرح بارش برس رہی ہے, بادل برس رہے ہیں. پھر سوال کرنے والے نے سوال پوچھا آپ افضل ہیں یا مولا علی افضل ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. آپ نے فرمایا تم علی کے بارے میں پوچھتے ہو کہ میں افضل ہوں یا علی افضل ہیں؟ فرمایا مولا علی المرتضیٰ کے چند نقوش, مولا علی المرتضیٰ کے قدموں کے نشان, چند نقوش قدم ابو سفیان کی ساری اولاد سے افضل ہے. فرمایا تم کیا جانو علی المرتضیٰ کا مقام کیا ہے؟ پوچھو زبان امیر معاویہ سے مقام حیدر کرار کیا ہے. حضرات گرامی قدر, زندہ باد زندہ زندہ. ایک شاعر سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مینوں علی دی شان سنا. توجہ ہے آپ کی, ایک کہانی نہیں ہے. جن کو خیموں سے آوازیں آتی ہیں اسی طرح کی صحابہ کی تان کی آوازیں بھی غیبی ان کے کان میں پڑتی رہتی ہیں. فرمایا علی کی شان سناؤ. شاعر نے اٹھ کر مولا علی المرتضیٰ کا قصیدہ پڑھا, موجود ہے کتابوں میں, بڑا تفصیلی ایک قصیدہ ہے. آپ نے اس کو انعام دیا اور انعام دے کر فرمایا اے جو کچھ تو مولا علی دی شان سنائی ہے اے بھی ٹھیک ہے, لیکن علی کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے. فرمایا تو نے جو کہا یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ان کی شان اس سے وراء الورا ہے. اب جو اصل تکلیف ہے کیا کہ مولا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو کیوں آئے؟ پھر ان جنگوں کے اندر کیا فیصلہ ہوا؟ عوام الناس کو بالخصوص ان مشاجرات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں, لیکن اتنی بات یاد رکھیں اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان میں مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے. توجہ فرمائیں, کیا ذاتی اختلاف نہیں تھا, رائے کا اختلاف تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے فوری بدلہ لیا جائے یا اس میں کچھ تاخیر کی جائے, یہ رائے کا اختلاف تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے تھی, مولا علی کی اپنی رائے تھی, وہ بھی مجتہد تھے, حضرت امیر معاویہ بھی ان کی بھی رائے تھی,
لیکن اہل سنت کا عقیدہ جو بریلی والے نے لکھا کہ مولا علی المرتضیٰ حق پر تھے، لیکن علی المرتضیٰ کو حق پر ماننے کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کیا جائے گا۔ فرمایا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ کے مرتبے کا جو فرق ہے وہ اتنا ہے کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا مطلب حضرت امیر معاویہ پر طعن نہیں، کیونکہ کسی صحابی پر طعن کرنا یہ کسی مومن کا کام نہیں، یہ فاسق و فاجر کا کام ہوتا ہے۔ فرمایا جب مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقامات کو دیکھا جائے گا، توجہ فرمانا، اللہ کرے سمجھو گل، توجہ فرمائیں کیا؟ فرمایا ایک برق رفتار گھوڑا، لفظ اعلیٰ حضرت عالی نہیں ہو، بڑے اوکھے نے، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا برق رفتار گھوڑا حضرت امیر معاویہ کے مقامات سے جو اللہ نے شرف ان کو دیا ادھر سے دوڑنا شروع کرے مولا علی المرتضیٰ کے مقامات کی طرف، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دوڑتا رہے تھک جائے گا، مقام علی المرتضیٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی گل سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب بعض لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہے کہ فکر رضا کسی نئی فکر کا نام تو نہیں ہے، فکر رضا کوئی نئی فکر تو نہیں ہے، فکر رضا فکر مدینہ کا تسلسل ہے، وہی فکر مدینہ جو صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بغداد سے، بریلی تک پہنچی ہے، پھر سنیوں کے سینے تک پہنچی ہے، وہی فکر رضا جو فکر مدینہ کا تسلسل ہے، وہی فکر رضا کہتی ہے کہ جب مولا علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقابل اگر شوق ہو کسی کو کرنے کا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مولا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا نام آئے تو امیر کا لفظ نہیں بولا جائے گا۔ یہ فتاوی رضویہ کی 10ویں جلد ہے، امیر کا لفظ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ فرمائے اس لیے کہ اس وقت جب حضرت معاویہ کا ذکر مولا علی کے ساتھ ہو، امیر کا لفظ اس لیے نہیں ہوگا کہ اس وقت مولا علی المرتضیٰ حضرت معاویہ کے بھی امیر ہیں، وہاں امیر کا لفظ اس لیے نہیں بولیں گے۔ اور دوسری بات بریلی والے نے کی، فرمایا اگر مولا علی المرتضیٰ کا مقام حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں دیکھا جائے تو وہ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور حضرت امیر معاویہ کا مقام تحت الثری تک ہے، ان دونوں میں یہ فرق کا مرتبے کا یہ فرق ہوگا۔ لیکن اگر حضرت امیر معاویہ کا تقابل عام بندے کے ساتھ کیا جائے تو حضرت امیر معاویہ کا مقام 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور غیر صحابی کا مقام تحت الثری تک ہے، کیونکہ کوئی کروڑوں سال عبادت کر لے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جسے ایک لمحہ اپنے نبی کی صحبت میسر آ جائے۔ گل سمجھ آ رہی ہے ذرا؟ چونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ جو گفتگو میں کہ ناتخوانن تو ہنیاں سن فرمائشاں، مجھے بھی فرمائش ہوئی کہ جو گفتگو آپ نے پچھلے سال کی ہے وہ کریں، تو جو مجھے یاد ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ جو فرمائیں کیا بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بات اور سنیں، جس وقت یہ مابین جنگیں جاری ہیں، جمل ہو یا صفین ہو، جس وقت یہ جنگ ہو رہی ہے، ان جنگوں کے دوران مولا علی المرتضیٰ سے سوال ہوا کہ ادھر جو قتل کیے گئے اور ادھر جو قتل کیے گئے تو کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید ہیں، کیونکہ یہ کوئی حق و باطل کا مارکا نہیں تھا، یہ رائے کا اختلاف تھا۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، کیونکہ ان کی رائے بھی وہی تھی جو حضرت امیر معاویہ کی رائے تھی۔ توجہ فرمانا تے مجبوراً عرض کر رہے ہیں گل سمجھانا ہستے کہ آپ جب ان جنگوں سے واپسی ہوئی تو مولا علی المرتضیٰ نے کیا کیا؟ جواب سنو سیدہ عائشہ پاک دا، آپ نے فرمایا وہی جو ایک بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ کرنا چاہیے، وہی سلوک کیا۔ ذاتی لڑائی نہیں تھی، رائے کا اختلاف تھا، اور اس اختلاف کی خبر جب رومی عیسائی حکمران کو پہنچتی ہے، پڑھیے امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ، جس وقت یہ خبر رومی عیسائی حکمران کو پہنچی اور اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور یہ ارادہ کیا کہ معاویہ کو ساتھ ملا کر علی کے خلاف نکلتے ہیں اور مولا علی کو شکست دے کر تو پھر ریاست اسلامیہ پر حضرت امیر معاویہ کو بھی سائڈ پر کر کے اسلامی ریاست پر قبضہ کریں گے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ نے روم کے اس عیسائی حکمران کو خط لکھا، اور اس خط میں آپ نے لکھا، لفظ سننا،
فرمایا اے دنیا کے کتے، اے دنیا کے کتے، تو نے یہ سوچا ہے کہ مجھے ساتھ ملا کر تو علی کے خلاف نکلے گا؟ ہماری رائے کا اختلاف ہے، اگر تو علی کے خلاف نکلا تو تیرے مقابلے کے لیے مولا علی کی قیادت میں لشکر نکلے گا جس کے پہلے سپاہی کو امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ لشکر پھر نکلے گا کس کی قیادت میں؟ مولا علی المرتضیٰ کی قیادت میں، اور اس کا پہلا سپاہی حضرت امیر معاویہ ہوں گے۔ فرمایا وہ رائے کا اختلاف ہے، لیکن دشمن سامنے ہو تو اشداء علی الکفار، دشمن کے مقابلے میں یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ وہ ہیں، سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ آپ کے پاس نبی علیہ السلام کی چادر مبارک بھی ہے اور منہ مبارک بھی، اس کو پانی میں گھول کر وہ پانی بطور تبرک مجھے دیتے ہیں، اور کچھ ناخن نبی علیہ السلام کے ناخن مبارک آپ کے پاس تھے، یہ تاکید فرمائی کہ ان کو میرے کفن میں رکھ دینا، کفن میں رکھ دینا، اللہ ان کے صدقے میری بخشش فرمائے گا۔ علماء تشریف فرمائے ہیں، سوال آپ سے کر رہا ہوں، جس امیر معاویہ کو نبی علیہ السلام کے ناخنوں کے ٹکڑوں سے اتنی محبت ہے، جگر کے ٹکڑوں سے کتنی محبت ہوگی کہ امام حسن پاک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وہ آ گیا جس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ سوال کیا آپ کے ہم نشین لوگوں نے، آپ یہ بات کہتے ہیں کس بنیاد پر؟ فرمائے اس لیے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو کئی مرتبہ امام حسن پاک کے ہونٹوں کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، لبوں پر لب رکھے ہوئے دیکھا ہے۔ جو نبی علیہ السلام کے وجود کا ٹکڑا ہو، حصہ ہو، جگر کا ٹکڑا ہو، جہنم کی آگ اس پر کس طرح حرام نہ ہو۔ اور یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے ہم نشینوں سے، جبکہ امام حسن پاک وہاں موجود ہیں، توجہ ہے تھوڑی، امام حسن پاک وہاں موجود ہیں، آپ نے اپنے ہم نشین لوگوں سے کہا بتاؤ اپنے نانا کے اعتبار سے کون بہتر ہے، نانی کے اعتبار سے کون بہتر ہے، ماں کے اعتبار سے کون بہتر ہے، والد کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، خالاؤں کے اعتبار سے، پھپھی چچا کے اعتبار سے کون بہتر ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ امام حسن ہے۔ کون امام حسن؟ نسل رسول کا آغاز جس شہزادے سے ہوا، اور ان کے ذکر کا اعزاز بھی اللہ نے اہل سنت کو عطا کیا، الحمدللہ، ہر نسبت کا ادب اور حیا۔ نسب رسول کا آغاز جس شہزادے سے ہوا، گلشن زہرا میں کھلنے والا پہلا پھول اور چمن حیدر کرار میں آنے والی پہلی بہار، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم نشین لوگوں سے کہتے ہیں جانتے ہو یہ حسن کون ہے؟ اور جو لفظ آپ نے دہرائے وہ حدیث میں موجود ہے، وہ خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر صحابہ سے فرمایا جان دو کون نے؟ عرض کے حضور آپ فرمائیں، فرمایا یہ حسن ہے، سر سے لے کر سینے تک دیکھو تو میں نظر آؤں گا، اور سینے سے لے کر قدموں تک دیکھو گے امام علی مقام کو تو میں نظر آؤں گا۔ پھر فرمایا پتہ ان کے نانا کون ہے، نانی کون ہے، اماں کون ہے، بابا کون ہے، خالائیں کون ہے، ماموں کون ہے، چچا کون ہے، پھپھی کون ہے؟ فرمایا سنو ان کے نانا نبیوں کے سردار، تھوڑی بات آئے نا، ان کے نانا نبیوں کے سردار، ان کی نانی مسلمہ اول ملیکۃ العرب محسن اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کونین زاہدہ عابدہ ساجدہ قانتہ شافعہ مقدسہ معطرہ مطہرہ جگر گورچ رسول حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فرمائے سنو ان کے ماموں حضرت قاسم اور ان کے چچا جعفر بن ابی طالب، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب، ان کی خالائیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، فرمائے یہ ان کا خاندان ہے، اور اس خاندان کا مقام کیا ہے؟ جس طرح تسی سن رہے ہو ذرا گل اوکھی ہو جائے گی، بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ اسنین وہ ہیں ان کے نانا بھی جنتی،
نانی بھی جنتی، اماں بھی جنتی، بابا بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، اور ماموں بھی جنتی، پھپھی بھی جنتی، چچا بھی جنتی، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، یہ دونوں خود بھی جنتی، وَمَن يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ یہ وہ روایت ہے۔ یہ وہ روایت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہم نشینوں کے سامنے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تم جانتے ہو حسن کون ہے؟ کون اپنے نانا نانی اماں ابا کے اعتبار سے بہتر ہے؟ سارے رشتے گنوائے، گل مختصر کر رہے ہیں، توجہ توڑی چاہیے۔ امام حسن سخی بڑے تھے، سبحان اللہ، اور امام علی مقام بھی سخی، لجپال ہے نا، لجپالوں کی نسل ہے۔ زمین کے اوپر تھے تب بھی لجپال ہیں، آج زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں تب بھی لجپال ہے۔ خالی کوئی نہیں جاتا آج بھی، نہ پہلے نہ آج، کوئی بھی خالی نہیں جاتا ان کے در سے۔ حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام علی مقام ان کی سخاوت، سوال تو اڈے کو لوگ کرن لگا تے بڑی محتاط ہو کے عرض کر رہے ہیں۔ یہ محتاج نہیں تھے اپنی سخاوت کے لیے کسی کے، لجپالوں کا خاندان ہے، جنت کے مالک و مختار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سوال صرف یہ ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد جتنے سخاوت کے ہم واقعات پڑھتے امام حسن پاک اور امام علی مقام سے، بڑا محتاط ہو کہ آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ درہم اور دینار کہاں سے آ رہے تھے؟ توجہ ہے تو کہاں سے آ رہے تھے؟ میں جواب نہیں دیتا، آئیے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے کشف المعجوب میں لکھا، فرمایا امام علی مقام سے کسی نے سوال کیا، سائل نے، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، ہمارا رزق راستے میں ہے، ہمارا رزق راستے میں ہے۔ جب وہ آ گیا وظیفہ تو وہ لاکھوں درہم تھے جو حضرت امام علی مقام نے تقسیم کیے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں وہ وظیفہ جو امام علی مقام نے تقسیم کیا وہ حضرت امیر معاویہ باقاعدگی کے ساتھ امام حسن کو بھی بھیجتے تھے، امام علی مقام کو بھی بھیجتے تھے، اور تاخیر ہو جائے تو معذرت بھی کیا کرتے تھے، اور دونوں شہزادے حضرت امیر معاویہ کے وہ دیا ہوا وظیفہ قبول فرماتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب دونوں شہزادوں نے وہ وظائف حضرت امیر معاویہ کے دیے ہوئے ان کو قبولیت کا شرف بخشا ہے، تو اس کا مطلب ہے علی دے دوویں پتراں دی نظر وچ حضرت امیر معاویہ باغی نہیں تھے، حق پر تھے، کیونکہ بیٹے علی کے ہو اور کسی باغی کا تحفہ نہیں کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، عظمت صحابہ۔ توجہ ہے ذرا، 40,000 بندہ امام حسن پاک کے ساتھ ہے۔ اختلاف پہلے سے چلا رہا تھا، حضرت مولا علی کی شہادت ہو گئی، اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آتے ہیں حکومت کے اندر منصب خلافت کو سنبھالتے ہیں، اختلاف پہلے سے تھا، محسوس کیا کہ خون ریزی نہ ہو، فساد نہ امت کے اندر، حضرت امام حسن مجتبی نے اقتدار حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا۔ اگلی ادھی گل جڑی ہے متعصب مولوی کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گا کہ صرف اقتدار نہیں دیا، امام حسن نے بیعت بھی کی حضرت امیر معاویہ کی۔ توجہ فرمائیں گے، اور یہ جملہ کیوں ضروری ہے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کرنا اور دوسرے شہزادوں کا یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اسی علی دے پتراں مدینے میں ہوں، ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو، افرادی قوت بھی ہو، کھانے پینے کا سامان بھی ہو، سب کچھ ہو، مدینہ طیبہ میں نانا کے شہر میں موجود ہوں، پردیس نہ ہو، غریب الوطنی نہ ہو، جس کو باغی نہ سمجھے حق پر سمجھے اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اور حیدر کرار کے بیٹے ہیں، کربلا میں ہو، کھانا پانی نہ ہو،
اسلحہ نہ ہو، افرادی قوت نہ ہو، 22,000 کے مقابلے میں 72 بھی ہو، جسے حق پر نہ سمجھے سرداد نہ داد دستر دست یزید سر دے دیتے ہیں، ہاتھ نہیں دیتے، اور جسے حق پر سمجھے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں۔ حیدر کرار کے بیٹے ہیں اور حیدر شیر کو کہا جاتا ہے، توجہ فرماؤ گے حضرات، حیدر شیر کو کہا جاتا ہے حضرات گرامی قدر، اور وہ شیر خدا کے بیٹے ہیں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے الحمدللہ ہم سرکار کی ہر نسبت قدب اور ریا کرتے ہیں۔ قبلہ قاری صاحب نے جو گفتگو فرمائی، اللہ ان کا سایہ علیہ سنت پہ دراز فرمائے، میں نے سنی کچھ گفتگو، وہ بڑی اہم ناسخانہ مولا کائنات کی شان و عظمت کے اندر گفتگو تھی۔ بس ایک بات عرض کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا، منافق کا اور مومن کا فرق دور رسالت مآب میں کیسے ہوتا تھا، آپ کیسے فرق کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیا، ہم مومن اور منافق کا فرق ذکر علی سے کرتے تھے۔ یہی پیمانہ آج بھی ہے، بولے نا، یہی پیمانہ آج بھی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کا ذکر کیا جائے، چہرے سنور جائیں تو پکا مومن، چہرے بگڑ جائیں تو پکا منافق۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو پکڑ کر روافض نے بڑا ناچ ناچا، تو میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو کدھر لے جاؤ گے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی نبی علیہ السلام کا فرمان، اربعۃ لا یجتمع حبهم الا فی قلب مومن، 4 ایسے ہیں جن کی محبت صرف مومن کے سینے میں جمع ہوگی، کسی منافق کے سینے میں 4 کی محبت اکٹھی ہو سکتی نہیں۔ وہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا حیدر کرار ہیں۔ اب آپ کی توجہ مجھے چاہیے، بات میں سمیٹ رہا ہوں۔ فرمایا ان 4 کی محبت بھی کسی مومن کے سینے میں ہی جمع ہوگی، کوئی منافق ان 4 سے اکٹھی محبت کر نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں یہاں نہ سوچیں، میری بات کو چھوڑ دیں، آپ گھر جا کر تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کر سوچیں، اللہ نے جس مسلک سے آپ کو وابستہ کیا ہے، میں سینہ تان کر کے رہا ہوں، ہمیں اس پیمانے پر پرکھ لو جو حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا، اس پیمانے پر پرکھو یا اس پیمانے پر پرکھو، کھروں کی صحبت کا صدقہ ہم اس پیمانے پر بھی کھڑے ہیں اور اس پیمانے پر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کی ہر نسبت کا ادب اور حیا ہمیں عطا فرمایا۔ ہم سنی ہیں، سنی، اور سنی نبی علیہ السلام کی کسی نسبت کے حوالے سے بغض رکھ نہیں سکتا۔ آل بیت ہو یا صحابہ، وہ ہماری محبت ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور مولا حیدر کرار وہ ہیں جن کے لیے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا آزم مولایا، یہ میرے بھی مولا ہیں، وہ مولا کل مومن، ہر مومن کے مولا ہیں، وَمَن لَمْ يَكُنْ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کو مولا نہ مانے اس کے ایمان کے اعتبار نہیں ہے۔ یہ سنی ہے جو آل بیت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتا ہے اور صحابہ کو بھی ایمان کا حصہ۔ دعا کریں رہیں سنی، بلند آواز سے رہیں سنی، جییں سنی، مریں سنی، اٹھیں سنی، کیونکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، فما علینا الا